ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے تجدیدی کارناموں میں سے یہ تھا کہ ان کے زمانے میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پر تنقید شروع ہو گئی تھی اور شیعت کا اثر بہت زیادہ ہو گیا تھا، اور برسر عام اور برسر منبر بہت سے لوگ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کو برا کہتے تھے۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے منہاج السنہ میں کمال کی چیز لکھی، اور انہوں نے فرمایا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے فضائل قرآن سے اور متواتر احادیث سے ثابت ہو چکے، اور یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ ایسی کہانیوں سے رد کیے جائیں جن کہانیوں کی کوئی اصل ہی نہیں ہے، ان میں تحریف ہو گئی ہے۔ بعض ایسی روایات ہیں جو ثابت ہی نہیں ہو سکتی، تو ایک طرف یقینی روایات اور خدا کی کتاب ہے، دوسری طرف صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے خلاف قصے ہیں، تو یاد رکھو مشکوک قصوں سے یقینی چیز کو مشتبہ یا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ جو منصوص کتاب و سنت سے ثابت ہو چکے ہیں اور یقین حاصل ہو چکا ہے، اس کو تم جعلی اور فرضی روایتوں سے باطل قرار دینا چاہتے ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ ہمیں کتاب و سنت اور ہم سے پہلے امت میں جو کچھ گزر گئے ہیں ان سے عقلی دلائل ملے ہیں، اور اس بات کا یقین ہو گیا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد سب سے افضل تھے، اور جو مشکوک اور مشتبہ روایات ہیں ان کا باطل ہونا یہ بھی ثابت ہو چکا ہے۔ ہم صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کی تقلید کو اور ان پر جو فضائل کتاب و سنت میں وارد ہوئے ہیں ان سب کو مانتے ہیں، اور ہم ان کے متعلق کسی مشتبہ اور کسی باطل چیز پر ایمان لانے کو، یقین رکھنے کو تیار نہیں۔ بات جب صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی آئی ہے تو میں خیال آیا کہ ہم آپ کو وہ حدیث سنائیں جو آپ نے آج سے پہلے سنی بھی نہیں ہوگی۔ یہ خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے ہے جو بچے درس قرآن اور حدیث کے علاوہ کوئی چیز نہیں، اور درس قرآن شروع کرو، یہ انہیں یاد رکھنی چاہیے۔ یہ حدیث خیال یہ ہے کہ آپ نے سنی بھی نہیں ہوگی، اور آپ کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے فضائل میں یہ کتنا بڑا مقام ہے۔ اللہ کی توفیق سے جتنے بھی صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے فضائل فردن پڑھیں، جتنے فضائل صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے فردن پڑھیں، مثلا ابو بکر رضی اللہ عنہ کی فضیلت میں یہ فرمایا، صاحبزادی صاحبہ علیہ السلام کی فضیلت میں یہ فرمایا، ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے متعلق یا مجموعی اعتبار سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بھی فرمایا کہ میری جماعت ایسی، سب سے بڑھ کر اس سے بڑی حدیث ہمیں آج تک نہیں ملی۔ آپ کے علم میں ہو تو بتانا۔ ہم سمجھتے ہیں یہ سارا گروہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے بارے میں سب سے افضل بات حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمائی ہے۔ یہ حدیث تلاش کر لینا اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے متعلق زبان کھولنے کو سمجھ لینا کہ کیا کہتے ہو۔ تم میں ایسے بدبخت بھی پیدا ہو گئے ہیں جو سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ پہ بھی تنقید کرتے ہیں، محض تاریخ کو دیکھ کے اور ان چیزوں کو دیکھ کے۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ اپنی تمام تر اجتہادی خطاؤں کے باوجود بہرحال صحابی تھے، اور صحابہ رضی اللہ عنہ کا بڑا مقام۔ والعیاذ باللہ خود اہل حدیث حضرات میں، دیوبندی حضرات میں، سب میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ پر نقد کرنے والے بچے پیدا ہو گئے، بالکل جاہل، کیسٹ سن لی، ادھر کی بات سن لی، ادھر کی بات سن لی، تاریخ سے براہ راست استفادہ کرنے کی بھی صلاحیت۔ ہمارا خیال ہے سب سے بڑی حدیث، سب سے اعلیٰ درجے کی حدیث جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے متعلق آئی ہے وہ یہ ہے، اور یہ روایت ہے انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی، اور یہ حدیث امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ لائے ہیں، اور احادیث مختارہ میں بھی ہے، اور صحیح ابن خزیمہ میں بھی ہے۔ یہ حوالے اس لیے دے رہے ہیں کہ کل پھر شور مچ جائے گا کہ حوالہ۔ اللہ کا شکر ہے غیر مستند بات نہیں کہتے۔
سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز پڑھائی، فبینما ہوا فی الصلاۃ، اور آپ نماز پڑھا رہے تھے، مد یدہ، آپ نے اپنا دست مبارک بڑھایا، آگے کیا، ثم اخرہا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا، دست مبارک کو پیچھے کیا، فلما فرغ من الصلاۃ، جب آپ نماز سلام پھیر لیا، قلنا یا رسول اللہ، ہم نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، صنعت فی صلاتک ہذہ، آپ نے آج نماز میں ایک چیز ایسی کی، ما لم تصنع فی صلاۃ قبلہا، جو آج سے پہلے کسی نماز میں کبھی بھی نہیں پائی گئی، نہیں دیکھی گئی۔ قال انی رأیت الجنہ، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں نے جنت دیکھی، قد عرضت علی، جنت مجھ میں پیش کی گئی۔ اس طرح کی احادیث اور بھی ہیں، ایک جگہ یہ بھی آیا ہے کہ تمہارے سامنے جو دیوار ہے نا، اس میں جنت مجھے دکھائی گئی۔ ورأیت فیہا دالیہ قطوفہا دانیہ، میں نے اس جنت میں درختوں کی ٹہنیاں دیکھی، اور میں نے دیکھا پھلوں سے لدی ہوئی ٹہنیاں میری طرف کو جھکی ہوئی ہیں، حبہا، اور جو پھل ہے اس میں انگور ہیں، قدبا، وہ اتنے بڑے بڑے انگور لگے ہوئے ہیں جیسے تمہارے ہاں کدو ہے، جنت کے انگور کدو کے برابر۔ فَأَرَدْتُ أَنْ أَتَنَاوَلَ مِنْهَا، تو میرا جی چاہا کہ میں وہ انگور اتنے بڑے بڑے توڑوں اور تمہیں دکھاؤں۔ فَأَوْحَىٰ إِلَيْهَا، اللہ نے وحی کی، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اس ڈالی کو، اس شاخ کو، ان استأخری، پیچھے ہو جا، اور وہ پیچھے ہو گئی۔ قرآن کریم میں نا، اوحیٰ ربک الی النحل، تیرے پروردگار نے دل میں ڈالا وحی کی، شہد کی مکھی کی دل میں ڈالا۔ اسی طرح اللہ نے اس پہ اپنا حکم نازل فرمایا اور کہا پیچھے ہٹ، فاستأخرت، اور وہ ٹہنی پیچھے ہو گئی۔ ثم عرضت علی النار، پھر جہنم مجھ پہ پیش کی گئی، بینی و بینکم، میرے اور تمہارے درمیان، حتی رأیت ظلی و ظلکم، میں نے اس جہنم کی آگ جو تھی نا، اس میں جو حرارت اور روشنی تھی، آگ میں روشنی ہوتی ہے نا، اس روشنی میں اپنا سایہ بھی دیکھا اور تمہارا سایہ بھی دیکھا۔ فَأُومَأْتُ إِلَيْكُمْ أَنِ اسْتَأْخِرُوا، تو میں نے تمہیں اشارہ کیا کہ تم پیچھے ہٹ جاؤ۔ جس طرح وہ انگور کھلانے کو خواہش تھی، اسی طرح مجھے ڈر ہوا کہ کہیں تمہیں اس کی تپش نہ پہنچے، تم پیچھے ہٹ جاؤ، میں نے تمہیں کہا پیچھے ہو جاؤ۔ فَأَوْحَىٰ إِلَيَّ أَنْ أَقِرَّهُمْ، اللہ نے میرے دل میں ڈالا اور وہی فرمائی، اور اللہ نے مجھے وہی میں کہا، اقرہم، انہیں اپنی صفوں میں کھڑا رہنے دے۔ یہ آپ کے جو صحابہ رضی اللہ عنہ میں نا، یہ اتنے بڑے لوگ ہیں، انہیں کھڑا رہنے دے۔ فَإِنَّكَ أَسْلَمْتَ وَأَسْلَمُوا، آپ نے اسلام کو اپنایا، انہوں نے بھی اسلام کو قبول کیا۔ وَهَاجَرْتَ وَهَاجَرُوا، ہجرت آپ نے بھی کی، ہجرت تیرے صحابہ رضی اللہ عنہ نے کی ہے۔ وَجَاهَدْتَ وَجَاهَدُوا، انہوں نے بھی میری راہ میں جہاد کیا ہے اور آپ نے بھی میری راہ میں جہاد کیا ہے، لیکن یہ جماعت مجھے اتنی عزیز ہے۔ فَلَمْ أَرَى لِي عَلَيْكُمْ فَضْلًا إِلَّا بِالنُّبُوَّةِ، آپ میں اور ان میں کیا فرق ہے سوائے اس کے کہ میں نے آپ کو نبوت دے دی ہے اور انہیں نبوت نہیں دی۔ اتنی بڑی چیز ہے، ہم نہیں جانتے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی فضیلت میں اس سے بڑی کوئی چیز ہو کہ اللہ کہتا ہے ہم نے آپ کو نبوت دی ہے نا، اور انہیں نبوت نہیں دی۔ باقی کون سا کام ہے جو آپ کی حیات طیبہ میں ہے اور ان میں نہیں؟ اسلام، ہجرت، جہاد، سب لوگوں نے کیا، آپ نے بھی اور انہوں نے بھی۔ خیال رہنا چاہیے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاص تک صحابہ رضی اللہ عنہ تو کیا کوئی بھی نہیں پہنچ سکتا، وہ معاملہ ہی اور ہے، وہ شان نبوت ہی کچھ اور ہے۔ لیکن
ان میں استعداد تھی نبوت کی، اور یہی رمز اس میں ہے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر نبوت ختم نہ ہو گئی ہوتی تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ یہ عظیم منصب تمہیں دے دیا جاتا۔